طارق بشیر صاحب نے ایک بہت نازک سا مسئلہ اٹھایا ہے جو بہت نفیس، بہت دقیق اور بہت لطیف ہے۔ تو اب یہ تینوں لفظ جو ہیں وہ آج کل کے محاورے میں جیسے مشکل ہیں، لیکن ویسے ہی شرح کرتا ہوں کہ دقیق وہ ہوتا ہے جس میں معنی گہرائی کے ساتھ ہوں، اور لطیف وہ ہوتا ہے جس میں حقیقت صورت پر غالب ہو، اور نفیس وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر زینت یافتہ ہو، بیوٹیفائیڈ ہو۔ تو خیر وہ انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے وہ اس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں جیسے ضروری ہیں کہ گفتگو میں پیدا ہوں۔ تو یہ بہت ایک بظاہر پیچیدہ اور بباطن جیسے نامانوس سا ایک مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ علم، معنی، تصور، نظریہ، رائے، اور پھر یہ کہ علم، سائنسی علم اور جو دیگر ڈسپلنس میں علم کا کردار ہے وہ سب اس میں ہم جیسے نام لیتے جائیں، سائنسی علم، سماجی علم، فلسفیانہ علم، تو یہ سب جو ہیں وہ ایک چیز اگر نہ پیدا ہو تو یہ سب ادھورے ہیں اور سپرفیشل ہیں۔ وہ آج ہم بات کریں گے۔ انہوں نے ایک کوئی فقرہ بتایا ہے کہ شے کے ظاہر کو باطن بننے کے لائق بنائیں اور باطن کے اظہار کو شے کے نئے ظہور کا سبب بنا کر دکھائیں۔ تو یہ جملہ اپنی موجودہ صورت میں مبہم ہے، اور مطلب اس کو کئی طرح سے جو ہے وہ رد یا قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس پر قناعت، اجتماعی قناعت اس بات پہ کر لی جائے کہ زمین گھومنے کا یقینی واقعہ وہ کسی بھی طرح کے تنوع، کسی بھی طرح کی تشکیل نو اور کسی بھی طرح کی سبجیکٹیوائزیشن سے غیر متعلق رہنا چاہیے یا ہے، تو یہ علم جہل ہے۔ یعنی کہ یہ علم باہر ہے۔ آدمی کبھی یہ نہیں کر سکتا، یہ آدمی کی یا ذہن کی خلقت میں داخل ہے کہ وہ چیزوں کو، یعنی علم کو، علمی مسلمے کو وہ جب اپنے اندر مرکزی جگہ دیتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی تعمیر نو نہ کرے، اس کی تشکیل نو نہ کرے، اس کو ایک نئی ترتیب میں بامعنی نہ بنائے، اس کی دیگر مسلمات کے ساتھ نسبتیں نہ پیدا کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ذہن کی یہ خلقت ہے کہ وہ مسلمات، یعنی منطق کی زبان میں کلیات یا یونیورسلز کہہ لیں، یہ صحیح نہیں ہے لیکن مثال کے لیے ہے کہ ذہن یونیورسلز کو پرٹیکولرائز ضرور کرتا ہے۔ یعنی کہ مسلمہ ایک ہمہ گیر، اپنے دائرے میں ہمہ گیر حکم ہے، ایک کلی ہے، ایک یونیورسل ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں زمین گول ہونے کے مسلمے کو جو ہے وہ پرٹیکولرائز نہ کروں، ری پروسیس نہ کروں، اس کو جو ہے وہ اپنے دیگر مسلمات کے ساتھ مربوط نہ رکھوں، اس کو اپنے ذوق ذہنی اور ذوق علمی کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے اس واقعیتی حقیقت کے نئے جو ہے وہ نئے دائرے نہ بناؤں، اس کو تخیل کا موضوع نہ بناؤں، اسے توہم میں داخل نہ ہونے دوں۔
یہ سب ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک فزسسٹ جب کہے گا کہ زمین گول ہے اور گھومتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فزکس کے دیے ہوئے شواہد تک محدود رہ کر اس علم کو اپنے اندر منجمد کر لے۔ وہ فزسسٹ باعتبار کار ہے، وہ اس کا ذہن جو ہے وہ اس کے اختیاری علوم کی جاگیر نہیں ہے، تو وہ اس کا بھی شعور جو ہے وہ اپنے ہی دریافت کردہ مسلمے اور ایسے یونیورسل پر جس پر وہ 1000 قسم کے دلائل دینے پر قادر ہے، وہ خود بھی اپنے دلائل اور اس علم کی فزکس والی حیت پر برقرار رہنے کی کوشش نہیں کرے گا جب وہ اپنے ذہن کو آمادگی کے ساتھ، خلاقی کے ساتھ اس مسلمے کی قبولیت پر آمادہ کرے گا۔ تو اس جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک شاعر ہے یا ایک مصور ہے، کوئی تخلیقی فنکار ہے، وہ گردش زمین کو جو تفصیل دے گا وہ فزکس کے اجمال کو مانتے ہوئے اس کی تفصیلات سے مختلف ہوں گی۔ اسی طرح کسی بھی ڈسپلن کا آدمی، ایک فلسفی ہے، کوئی میٹا فزکس کو ماننے والا ہے، غرض کسی بھی طرح کے جو ذہن کا ایک وہ جو کیا نام ہے، ذہن کی جو مین سٹریم آدمی اپنے لیے بنا لیتا ہے، وہ مین سٹریم سب معلومات اور مسلمات کو تفصیل دیتی ہے، باعث تسکین بناتی ہے، اس کو اپنے دیگر معلومات اور نامعلوم کے ساتھ مربوط کر دکھاتی ہے یا کرنے میں لگی رہتی ہے، اسے بیوٹیفائی کرتی ہے۔ تو ہم یا مطلب اگر ہم کہیں کہ پورا انسان علم کی تعریف کرنے میں ملحوظ نہیں رکھا گیا اور اکثر نہیں رکھا گیا۔ اب اس میں کیا ہے کہ میں نے کہا کہ زمین گردش میں ہے، اب یہ گردش کا لفظ اور زمین کا لفظ یہ دونوں اس مسلمے سے پہلے کے موجود ہیں میرے اندر، یعنی زمین ایک میرے بہت بڑی چیز کے طور پر میرے اندر موجود ہے، اور ذہن میں ہی نہیں بلکہ قلب میں بھی جو شعور کا مرکز ہے۔ تو یہ اس پر ایک جیسے ایک باہر کا ایک جیسے ایک ضابطہ سا میرے سامنے آ گیا کہ بھئی زمین تو ہم جانتے ہیں، اس کو بہت اچھی طرح اپنا چکے ہیں، گردش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے دماغ کو تھکانا پڑے، تو اس پر یہ چیز اب ایڈ ہو گئی ہے کہ یہ گھومتی ہے، پہلے یہ ساکن تھی اب یہ گھومتی ہے۔ تو اس میں اگر میرا پہلے سے جو زمین کے ساتھ زمین کا جو انٹرنلائزڈ ورژن ہے، زمین جو میرے اندر ہے، گردش جو میرے اندر جذب ہو چکی ہوئی گردش، یہ دونوں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ کسی واقعیتی دریافت سے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ یہ بات مطلب بہت دھیان رکھنے والی ہے کہ علم اپنی داخلی تعمیر اور تشکیل کے مراحل میں اپنی باہری ڈیفینیشن تک محدود نہیں رہتا، کیونکہ ڈیفینیشن متفقہ ہو جائے تو وہ جیسے ایک ججمنٹ ہے، اس کا علمی ہونا یعنی اس کا قابل تحقیق ہونا وہ جیسے وہ دروازہ بند سا ہو جاتا ہے
اور ذہن اس کی طرف سے اپنے اس تحقیقی مفاد کو پورا حاصل کرنے کی کیفیت میں پھر اس کے ساتھ تعلق کے دوسرے چینلز کو اس پہ فوکس کرتا ہے۔ تو زمین گھوم رہی ہے، میری زمین الگ ہے، آپ کی زمین الگ ہے، یعنی اگر ہم تصویر بنائیں تو وہ ایک سی ہوگی، لیکن اگر ہم زمین کے ساتھ اپنے ذہن اور اپنے قلب کے واسطے سے غور کریں گے اور اپنے قلب اور ذہن میں زمین کی معنویت اور حقیقت وغیرہ کے جو قابل ادراک نتائج اندر ہی اندر نکل چکے ہیں، وہ کبھی اس علم سے جو ہے وہ مطلب اس علم کے قیدی نہیں ہیں، وہ اس علم کو معنی دیں گے۔ یعنی زمین گردش کر رہی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی محرک ہے، اس کا کوئی مطلب ہے۔ تو اب اس کا مطلب فزسسٹ سے پوچھیں گے تو وہ بہت اعتماد سے بتا دے گا، کسی سے مطلب جغرافیے والوں سے پوچھیں، ادیبوں سے پوچھیں، تو اگر آپ صرف اتنا پوچھیں کہ اس کا مقصد و مطلب کیا ہے تو کوئی نہ کوئی جواب جو قابل تنقید یا قابل جرح نہیں ہوگا، وہ ایک متفقہ سا جواب سامنے آ جائے گا سب کی طرف سے۔ لیکن کیا یہ جواب میرے باطنی مدرکات میں، یعنی میرے شعور کی باطنی فضا میں، یہ اسی طرح جیسے نقل ہو جائیں گے، اسی طرح جیسے چھپ جائیں گے؟ یعنی میرا شعور ان زمین اور اس کی گردش سے متعلق ایک ہی طرح کی معنویت، ایک ہی طرح کی کیفیت میں رہے گا؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ تو لمبی ہے اور ذرا ٹیکنیکل ہے، اس کو تھوڑا بالکل جیسے اپنی دانش میں بہت آسان بنا کر عرض کر رہا ہوں کہ علم یا معلوم، کہ مجھے یہ معلوم ہے، معلوم جب سبجیکٹ کا حصہ بنتا ہے، یعنی جب علم اور علم کا جو وہ دائرہ ہے ذہن اور قلب، ان کا حصہ بنتا ہے، تو وہ اپنی مسلمہ آفاقیت کو برقرار نہیں رہنے دیتا۔ یعنی مسلمہ آفاقیت معلومات میں ایک میکانیکی یکسانی پیدا کر دیتی ہیں، ایک جبر پیدا کر دیتی ہیں، اور ذہن کی بیشتر فیکلٹیز کو گویا اس کی طرف سے لا تعلق کر دیتی ہیں۔ تو علم وہ ہے جو یعنی علم سے یوں کہیں کہ معلوم وہ ہے جس کو پوری طرح مان لینے کے بعد، جس کو قوانین علم کے ظاہری جو اسٹرکچرز ہیں ان میں پوری طرح جان لینے کے بعد بھی وہ معلوم جب انٹرنلائز ہوتا ہے سمجھنے والے صاحب یا علم کے صاحب علم کے اندر، تو وہ انفرادیت پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کی مسلماتی آفاقیت جو ہے نا وہ مغلوب ہو جاتی ہے، اور اس میں اس شخص کی مناسبت سے، اس شخص کے سمبلزم وغیرہ کی مناسبت سے، تخیل کی مناسبت سے، کسی بھی طرح کی، تو وہ ان مناسبتوں سے انفرادی ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی مطلب مختصر بات یہ ہے کہ جو علم یونیورسل ہونے کے باوجود انڈیویجولائز نہ ہو سکے وہ علم نہیں ہے، وہ صرف معلومات ہیں۔ تو ایک یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہر معاملے میں کہ آپ جس فہم میں، جس دانش میں، جس علم میں سب کے ہم زبان ہیں، یعنی وہ علم
یقین کے درجے کو پہنچ چکا ہے وہ دعویٰ، اگر اس دعوے میں بھی آپ کے اندر کوئی انفرادی عرفانی میکینزم نہیں چل رہا، اگر اس کے تسلیم شدہ مفہوم میں کوئی تخلیقی تموج نہیں ہے آپ کے اندر، آپ کا تخیل اس پر اپلائی نہیں ہو رہا، تو پھر وہ علم مفید ذہن نہیں ہے، وہ علم مفید وجود نہیں ہے۔ پھر وہ علم جیسے لکھی ہوئی عبارت کی طرح ہے کہ بس یہ مانو یہ مانو، جیسے بورڈ پہ آپ لگا دیں زمین کی انٹری پہ کہ یہ گھومتی ہے اور یہ گول ہے، تو سبھی یہ دیکھ کے آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ اب اس گولائی اور گردش کو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرح سے شعور میں لا رہے ہوں، ایک ہی طرح سے اس کو قلب میں جگہ بنانے کے لیے کچھ نئی صورتیں فراہم کر رہے ہوں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو علم کا تصور میکانیکی صحیح ہونے کے باوجود اس انسانی نہیں رہ جاتا۔ ایک تو یہ اور یہ بات دنیا کے علوم سے لے کر دینی علوم سب پر جاری ہو سکتی ہے، بلکہ ہونی چاہیے۔ اب اگر میں نے معلوم کو انٹرنلائز کر لیا ہے، اب یہ ذرا سا لفظ ایسا ہے کہ وہ بار بار میری زبان سے نکلتا ہے، انٹرنلائز کرنا، یعنی کہ دیکھنے والے نے دیکھی گئی شے کو اپنے اندر اتار لیا ہے، جہاں کی اپنی اپنی آنکھیں ہیں۔ تو میں نے چیز کو دیکھا، دیکھ کر اس کو قبول کیا، اس کو اپنے اندر اتار لیا، یعنی اس کو حافظے میں محفوظ کر لیا۔ حافظے میں محفوظ چیزوں پر تخیل اپلائی ہوتا ہے، خیال حافظے کے محفوظات پہ ہی چلتا ہے، تو وہ تخیل کا موضوع بنی، تحقیق کا جس چیز کا بھی صحیح وہ موضوع بنی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز اب مطلب وہ چیز اب میری اپنی ڈیفینیشن کا حصہ بنے گی، وہ چیز اپنی خارجی تعریف سے بلند ہو کر یا گر کر یا ٹرانسینڈ کر کے وہ اب دیکھنے والے کی ڈیفینیشن میں شامل ہو جائے گی، اپنا الگ وجود، اپنا ایک الگ ضابطۂ دید جو ہے اب وہ اس پر لاگو نہیں کر سکتی۔ تو یہی علم کی وہ ہے کہ میں نے آبجیکٹ کو جان لیا، شناخت کر لیا، اس کا نام رکھ لیا، اس کا مصرف تجویز کر دیا، اور پھر ان سب چیزوں کے مجموعے میں ایک تیقن داخل ہو گیا جو تجربی تصدیق کے ساتھ ہے، یہ سب ہو گیا۔ اب وہ میرا یقینی اور ججمنٹل علم جو یونیورسلائزڈ ہے، وہ جب میرا بنے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس تصور میں کام آنے والی، اس کی آفاقیت میں کی تعمیر میں کام آنے والی ساری چیزیں جو ہیں وہ ویسی ہی رہ جائیں۔ یہ مسلمہ اب میرے اندر جا کر میری تعریف کو کوالیفائی کرے گا، میری ڈیفینیشن میں کوئی رخنہ رہ گیا ہے تو اس رخنے کو پورا کرے گا، اور یہ کہ یہ میرے علم میں آ کر مجھے معلوم بننے میں ترقی دے گا۔ تو اس کے بغیر علم وغیرہ نہیں ہے، یعنی علم تو ہے، معلومات صحیح معلومات ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کی اپنی حیثیت ہے، ان کی پابندی کرنا ضروری ہے، لیکن یہ پابندی انسان کرے گا، وہ انسان جو متوازی جو ہے، وہ یوں کہہ لیں کہ وجود کی متوازیت کا امین ہے،
یعنی وجود متوازیت کے ساتھ انسان ہے جس کے شعور میں حاضر ہے. ایک وجود وہ جو آنکھوں کو دکھائی دیا، دوسری رو اسی وجود کی وہ ہے کہ جیسا وہ آنکھوں کو دکھائی دیا ویسا وہ میری چشم باطن میں نہیں رہا، بلکہ آنکھوں کا دیکھا ہوا رد ہو کر یا مکمل ہو کر وہ کچھ اور بنتا چلا جا رہا ہے. آنکھیں فکسٹی کے اصول پر تھیں، اس نے اپنی فکسٹی کے چینل سے میرے اندر اپنی دیکھی ہوئی چیز منتقل کر دی، اور میں نے اس کی دید کا انکار نہیں کیا. لیکن اب یہ اندر آنے کے بعد وہ چیز ایک نئی طرز کے نظام بینائی کا حصہ بنی ہے. اب اس کو دیکھنے والی آنکھوں کا تمام جو بینائی کا نظام ہے وہ ظاہری آنکھوں سے مختلف ہے. تو اب جب وہ کیمرے اس پہ فوکس ہوتے ہیں نا، تو ذہن کے لیے سب سے زیادہ جو قابل اعتبار دید ہے وہ ان آنکھوں کی ہے، ان آنکھوں کی نہیں. تو جب وہ آنکھیں کھلی ہوں، یہ آنکھیں بھی کام کر رہی ہوں، تو اب دید کا ہر عمل مجموعی طور پر درست ہے اور کلی طور پر متنوع معانی پر جیسے اینڈ کر رہا ہے. ایک بالکل مختلف کیفیات سے وہ ایک ہی شے کی شہادت فراہم کر رہا ہے. یعنی کالا رنگ دیکھا تو اب میں اپنے اندر اسے روشنی کے واسطے سے دیکھ رہا ہوں، دوسرا جو ہے وہ اس کو کسی سرخی کے حوالے سے دیکھ رہا ہے. یعنی اب یہ تصویر بن کے اپنی ری پروسیس ہوگی، اس کے بعد میرے ہی اندر لگے ہوئے کینوس کے مطابق یہ اپنا سائز اور اپنی جو تفصیل ہے وہ بنائے گی. تو وہ میری اور آپ کی ایک نہیں ہو سکتی. تو مطلب وہ یونیورسل نہیں ہے، وہ پرسنل ہے، انڈیویجول ہے وغیرہ وغیرہ. وہ یعنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز کی طرح یونیورسل نہیں ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا نا کہ میں کیسے کہوں اس کو، یوں کہ جیسے میں اور میرا موضوع، یعنی جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، تو باہر یہ ہوتا ہے کہ میں مغلوب ہوں، چیز غالب ہے. لیکن جیسے ہی چیز اپنے غلبے کے ساتھ میرے شعور میں آتی ہے، وہ شے جو اپنے پروسیس آف نوئنگ میں میرے ذہن پر خود مجھ پر غالب تھی اور میرے ذہن کو گویا اپنے مطابق بننے کا چیلنج دے رہی تھی، تو وہی چیز جب کسی طرح سے میرے دماغ میں، میرے شعور میں رد یا قبول ہو کر آ جاتی ہے، تو اس کے بعد میں غالب ہوں، شے مغلوب ہے. تو جب تک سبجیکٹ کے غلبے کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اس وقت تک آبجیکٹ کا، یعنی وہ آبجیکٹ جو غالب آئے بغیر دماغ میں نہیں آ سکتا، علم نہیں بن سکتا، وہ آبجیکٹ بھی پوری طرح مجھ پہ منکشف نہیں ہوگا. اس کو ہم کسی وقت انشاءاللہ تصور عقل اور علم پہ بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ علم، یعنی علم مطلب ہماری روایت میں جیسے کہا جاتا ہے کہ علم ہے، عالم ہے، معلوم ہے. تو اس میں جب تک معلوم غالب ہے تو اس وقت تک علم ناقص ہے، اور جیسے ہی معلوم مغلوب ہے تو علم کمال کے راستے پر ہے. اور جیسے ہی معلوم اور عالم آئیڈینٹیکل ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آگے حد علم ہے، مطلب اب اس سے آگے علم اور معلوم، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی کوئی نسبت جو ہے اب وجود میں نہیں ہے، اس کے آگے
کچھ اور دنیا ہے، لامکاں ہے، لازمہ ہے وغیرہ۔ تو اس کو مطلب میں تو اپنے سمجھ میں اس کو باطنی تربیت کی مشق، باطنی تربیت کا موضوع بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ ان کا دیکھا ہوا ان کے اندر آ کر صورت بدلتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں بدلتا تو ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ تو اس کو ذرا سے اس مشق کو آدمی کر لے نا، بس دیکھ لیا یہ درخت ہے، وہ درخت دیکھنے کے بعد جیسے میرے ایک البم میں آ جاتا ہے، اس البم کو دوسری آنکھ دیکھ رہی ہے، تو وہ اسے کس طرح دیکھ رہی ہے، وہ ظاہر ہے اس طرح نہیں دیکھ رہی جیسے ان آنکھوں نے دیکھا۔ تو اب وہ اسے کیا بناتی ہے، اس کو دیکھا کریں، یعنی آنکھوں پہ بھروسہ کر کے ان کی دید کو جو ہے وہ منزل آخر بنا لینا، یہ نابینائی ہے، یہ بینائی سے محرومی ہے، کیونکہ آنکھیں جو ہیں وہ بینائی کا دیباچہ ہیں، بینائی کا اصل متن، بینائی رکھنے والی اصل آنکھ وہ آپ خود ہیں، وہ آپ کے اندر ہے، جو ایک ہی لمحہ دید میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں کی مغایرت اور دوئی کو جیسے ان ایفیکٹو اور ارریلیونٹ بنا دیتی ہے۔ تو یہ کام ضرور کیا کریں، یہ کیونکہ دماغ کی بیشتر قیمتی صلاحیتیں اگر کام میں نہ رہیں تو روحانیت بھی گھٹیا ہے، علم بھی پست ہے، ذوق بھی گراوٹ میں مبتلا ہے۔ مطلب یہ کہ پھر آدمی میں وہ اٹھان نہیں رہتی، جو اٹھان اس کی اپنی شخصیت کی مثبت معنوں میں تشکیل اور تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ کیا کریں، اور یہ ادھر ادھر کے روب میں نہیں آنا چاہیے، یعنی تختیوں پر لکھ دیے جانے والے دعووں پر جیسے اکتفا نہیں کر لینی چاہیے۔ ہمارا سفر آبجیکٹ کو سبجیکٹیوائز کرنے پر جو ہے وہ تمام ہوتا ہے، علمی سفر، نہ کہ سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی تحویل میں دے کر۔ تو یہ تھوڑا سا ذرا سا ٹیکنیکل ہو گیا، لیکن اب انہوں نے جملہ ہی ایسا یاد دلایا کہ ظاہر کو باطن بننے کے لائق بنائیں، ایک شے کے ظاہر کو کہ شے کو انٹرنلائز کریں، اور انٹرنلائز کر لینے کے بعد اس کو جو دوبارہ اظہار آپ سے ملے گا وہ اظہار اس کے واقعیتی اظہار سے زیادہ بامعنی، زیادہ کامل، زیادہ خوبصورت ہوگا۔ یعنی شے کا اظہار ثانی مجھ سے ہوگا، وہ شے کے اظہار اول پر غالب بھی ہوگا، اور اس کو اپنے ضابطے کے مطابق رکھنے کے لیے اسے کچھ نئی نسبتیں اور نئی حیتیں اور نئی معنویتیں فراہم کرتا رہے گا۔ اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو دین بھی باسی اور دنیا بھی جیسے کوڑا کرکٹ بن جائے گی۔